آج ہم ایک ایسی بدنصیب لڑکی کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے ساتھ دو مرد رہے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا مرد نہ مل سکا کہ جس سے اس کو سکون مل سکے اور وہ آرام کی اور سکون کی زندگی گزار سکے۔ کیسے بدنصیب لڑکی اپنی زندگی گزارتی رہی اور کیسے اس کی موت ہوئی، چلے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں ایک ریتیکا نام کی لڑکی رہتی ہے۔ ناظرین، اس کا ایک والدین ہوتے ہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ایک بہن بھائی ہوتے ہیں اور والدین ہوتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، عام گھروں میں بھی یہی رواج ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے اپنے ننیال جاتے ہیں۔ ایسے ہی ریتیکا بھی اپنے ننیال جاتی ہے اور وہاں پہ ایک گوتم نام کے لڑکے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا پورا نام اشوک گوتم ہوتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک جب بھی وہ اپنے جاتی ہے ننیال، وہاں پہ جا کے دوستی ہوتی ہے، دوستی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے۔ لیکن جو اشوک گوتم ہوتا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے ریتیکا سے عشق۔ اب ریتیکا بھی جوان ہو جاتی ہے، خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ریتیکا کافی اچھی پڑھی لکھی ہوتی ہے، ایم فل کر رکھا ہوتا ہے اور آگے بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو اشوک گوتم ہوتا ہے وہ بھی پڑھ لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص نہیں، نکما ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، ریتیکا واپس اپنے شہر غازی آباد میں آ کے پڑھائی کر رہی ہوتی ہے کہ اشوک گوتم کی ایک سسٹر غازی آباد میں رہتی ہے، وہ بھی غازی آباد میں آ جاتا ہے اور آنے کے بعد وہ ریتیکا کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے کنونس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم بھی مجھ سے شادی کر لو۔ یعنی ہاتھ دھو کے نہا دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ریتیکا یہ بات اپنے والدین کو بتاتی ہے، اس کے والدین پیچھے اس کے ننیال رابطہ کرتے ہیں، اس کے ننیال والے اشوک گوتم کے گھر رابطہ کرتے ہیں۔ اشوک گوتم کے گھر والے اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو، کسی کی بیٹی کیوں اسے تم اس طرح تنگ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ نہیں مانتا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ لڑکی کو، ریتیکا کو اغوا کر لیتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد وہ اسے اس چیز کے اوپر کنونس کرتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نے ریلوے میں ایگزام بھی دے رکھے ہیں اور میری اچھی جاب بھی لگنے والی، میری جاب لگ جائے گی، ہم دونوں کی اچھی زندگی کٹے گی، میں بھی پڑھا لکھا ہوں، تو بھی پڑھی لکھی ہے، تو بھی جاب کری ہو، میں بھی جاب کروں گا، ریلوے میں ایگزام دیے ہوئے ہیں، تو اپنے والدین کو منا لے، میں اتنی شدت سے محبت کرتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ 7 دن وہ اس چیز کے اوپر اسے کنونس کرتا رہتا ہے۔ خیر، پولیس کو ایف آئی آر کروا دیتے ہیں ریتیکا کے گھر والے۔ ایف آئی آر کروانے کے بعد اشوک گوتم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 7 دن بعد بازیاب کروا لیا جاتا ہے ریتیکا کو بھی، لیکن یہاں پہ ریتیکا آ کے بیان دیتی ہے کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا تھا، بلکہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ یوں وہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے۔ اب ریتیکا کو بھی اس سے ہمدردی اور محبت ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنے والدین کو کہتی ہے کہ دیکھیں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، آپ لوگ بات مان جائیں تو میری اس سے شادی کروا دیں وغیرہ وغیرہ۔ گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ہے، ویسے بھی غصے والا لڑکا ہے، تو تمہارے ساتھ اس کا بیہیویئر بھی اچھا نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تمہاری جتنا، تو وغیرہ وغیرہ، تم اس سے شادی نہ کرو۔ لیکن وہ نہیں مانتی، گھر والوں کے خلاف چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، میں نے اس سے شادی کرنی، ضد وغیرہ کرتی۔ گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ بچی پڑھی لکھی ہے، چلے کچھ تو سوچ کے اس نے سوچا ہوگا، شادی کروا دیتے ہیں، شادی کروا دیتے ہیں۔ اب شادی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ریتیکا اور اشوک گوتم دونوں اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اشوک گوتم جو ہوتا ہے وہ تو کچھ کرتا نہیں ہے، جو اس نے بولا تھا کہ میں نے ایگزام دیے ریلوے میں، وہ بھی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اب ریتیکا کو اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن کیا کرے، ٹیچنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، گھر کا بھی تو نظام چلانا تھا۔ اب اشوک کیا کرتا ہے، جب بھی تنخواہ آتی ہے اپنی بیوی سے پیسے چھین کے لے جاتا ہے، اکثر اس سے مار پٹائی بھی کرتا ہے۔ ایسے کرتے کراتے 4 سال گزر جاتے ہیں۔ ریتیکا کیا کرتی ہے کہ فیس بک کے اوپر ایک پیج بناتی ہے، پیج بنانا شروع کر دیتی ہے اور اپنا پیج وغیرہ بھی چلاتی رہتی ہے۔ اس انسٹاگرام کے اوپر بھی اپنی ایک آئی ڈی بناتی ہے، وہ بھی چلاتی رہتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کی جان پہچان ہوتی رہتی ہے اور اپنی تصویریں وغیرہ بھی شیئر کرتی ہے اور لوگوں کو اپنی زندگی کے احوال بھی بتاتی رہتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی کرتے کرتے 4 سال بعد وی پل اگروال نام کے ایک بندے سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وی پل اگروال ساتھ ہی ایک فیروز آباد علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک اسکول جو ہوتا ہے اس کا پارٹنر ہوتا ہے، ایک اسکول میں پارٹنر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریتیکا ہوتی ہے یہ ایک اسکول میں یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ادھر آ جاؤ فیروز آباد میں، تو میں تمہیں اسکول میں ٹیچنگ لگوا دوں گا، ویسے میں اسکول میں ایک کا پارٹنر ہوں۔ تو وہ کہتی ٹھیک ہے، وہ آ جاتی ہے اس کے پاس اپنے گھر سے چوری، اپنے خاوند سے چوری اس کے پاس آ جاتی 4 سال بعد، کیونکہ اشوک اس کے خرچے پہ پل رہا تھا تو اشوک نے اسے جانے نہیں دینا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اب
جو ہوتا ہے ویپال اگروال، وہ کیا کرتا ہے، پہلے تو اسے ہمدردی ہوتی ہے، بعد میں اسے بھی ریتیکا سے محبت ہو جاتی ہے۔ یوں ریتیکا اور ویپال اگروال دونوں اکٹھے لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ریتیکا کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ میرا خامد اگر پیچھے سے آ گیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا تو وہ تو مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ میں نے اسے بتائے بغیر یہاں پہ آ کے رہ رہی ہوں اور اس بندے کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ تو خیر وہ ساری جو ضرورت کی باتیں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہے وی پی اگروال کو کہ یہ بات ہے کہ اگر میرا خامد آ گیا تو مجھے مار دے گا، تو تم مجھے کہیں اور پہ لے کے چلے جاؤ، میں تو بھائی یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا وہ بندہ اسی آگرہ میں لے جاتا ہے اور آگرہ میں لے کے جا کے ایک بلڈنگ میں ایک اپارٹمنٹ لے لیتا ہے 13,000 روپے رینٹ کے اوپر، اور وہاں پہ دونوں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا کرتی ہے ریتیکا، ڈیورس کے پیپر بھیج دیتی ہے اپنے شوہر کو، اور ساتھ 50 لاکھ روپے کی مانگ بھی کرتی ہے کہ اس نے مجھے بڑا زیادہ مینٹلی ٹارچر کیا اور میرے ساتھ جھوٹ بول کے اس نے شادی کری، مجھے 50 لاکھ روپیہ بھی دیا جائے اور مجھے ڈیورس بھی دلائی جائے۔ اب جو اس کا شوہر ہوتا ہے اشوک گوتم، اس کو اس چیز کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے، وہ اپنا ذہن کو لڑاتا ہے کہ کیوں نہ کیسے طریقے اس تک پہنچا جائے، تو پھر پتہ چلے کہ آخر یہ اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور جس بندے کے ساتھ یہ رہ رہی ہے وہاں پہ جا کے اس کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ ثبوت مل سکے، عدالت کو دی جائے ثبوت کہ دیکھیں یہ تو لیونگ ریلیشن شپ میں کسی اور کے ساتھ رہ رہی ہے اور مجھے ڈیورس یہ دے رہی، میں نہیں دے رہا، تو 50 لاکھ روپیہ میں اس کو کس چیز کا دوں۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے اپنے 2 دوستوں کو راضی کرتا ہے، ساتھ میں 2 لڑکیاں ملاتا ہے، جس میں ایک کا نام کاجل ہوتا ہے اور ایک کا نام سشیلا ہوتا ہے۔ دونوں لڑکیوں کو راضی کرتا ہے، دونوں اپنے دوستوں کو راضی کرتا ہے، اور پھر یہ ایڈریس کدھر سے نکلواتا ہے، جس پتے سے وہ اس کو نوٹس آئے ہوتے ہیں طلاق کے، وہ پتہ نکلواتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو بھائی اگروال علاقے کسی کے ہیں، تو وہ اس علاقے میں پہنچ جاتا ہے۔ بھائی اس علاقے میں پہنچتا ہے، جب اس بلڈنگ میں پہنچتا ہے تو گارڈ وغیرہ کا اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ گارڈ ساری چیکنگ کرتے ہیں۔ لڑکیوں نے دونوں نے گون وغیرہ پہن رکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 6 نمبر محلہ پہ جانا ہے، تو گارڈ اس کو جانے دیتا ہے کہ کسی فیملی نے ملنا ہوگا۔ اندر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس ہتھ کڑی وغیرہ ہوتی ہے، رسیاں وغیرہ ہوتی ہے، اندر جاتے ہیں۔ اندر جا کے وہ 6 نمبر بلڈنگ کا کیا ہے کہ 4 نمبر بلڈنگ میں جاتے ہیں، جا کے ان کا جو دروازہ ہوتا ہے ویپل اگروال کا اور ریتیکا کا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آگے سے ریتیکا دروازہ کھولتی، فوراً اس کو دونوں لڑکیاں پکڑ لیتی ہیں، ساتھ میں اشوک گوتم بھی پکڑ لیتا ہے، اس کے دونوں دوست بھی پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کے ایک کمرے میں لے کے چلے جاتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں۔ دوسرے بندہ جو وی پی اگروال ہوتا ہے وہ بھی نکل رہا ہوتا ہے اپنے ایک روم سے، اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو وی پی اگروال ہے یہ بھی شادی شدہ ہے، کنوارا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی شادی شدہ ہے، اس کے ہاں بھی ایک بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے، لیکن یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہا ہے اور یہاں پہ ریتیکا ساتھ رہ رہا ہے، اور ریتیکا کے ساتھ بھی کچھ اس کو خاص مطلب ہے نہیں انس وغیرہ، بس یہ محبت ہے جو مطلب حوث کی حد تک ہوتی ہے، اگر خاص عشق ہوتا تو نکاح ہو جاتا، نکاح نہیں ہے، لیونگ ریلیشن شپ ہے۔ تو یہاں پہ وہ ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے اشوک گوتم اور اس کے دوست، ساتھ میں دوسرے روم میں جو ہوتا ہے وی پی اگروال، اس کو باندھ کے واش روم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو دوسرے کمرے میں جو ہوتی ہے لڑکی، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں، وہاں پہ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دم آواز آتی سیکیورٹی گارڈ کو کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے گری ہے، فوراً وہ باہر مین گیٹ بند کر دیتا ہے۔ مین گیٹ بند کرنے کے بعد پولیس کو فون کیا جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، پولیس آتی ہے، فوراً ڈیڈ باڈی لے کے جاتی ہے، ڈیڈ باڈی جو اسی لڑکی کی ہوتی ہے۔ اب ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں ریتیکا کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی اس کی ہاتھ کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر خون بھی جمع ہوا تھا، یعنی خوب سارا تشدد کر کے اسے بلڈنگ کے اوپر سے نیچے پھینکا گیا 4تھے مالے سے، اور نیچے آ کے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کی موت ہوگی، یعنی مرنے والی کنڈیشن میں تو وہ اوپر ہی تھی۔ دوسری طرف جو وی پی اگروال واش روم میں بند تھا، اس نے کسی نہ کسی طریقے ویپر سے واش روم کا شیشہ توڑا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پولیس وہاں پہ آتی، دروازہ کھولتی، وہ بولتا ہے ایسے مجھے ان لوگوں نے باندھ دیا، باندھنے کے بعد تو مجھے آگے نہیں پتہ چلا کیا ہوا، تو مجھے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے اس کو مار کے نیچے پھینک دیا۔ اب پولیس والے کیا کرتے ہیں، ان کو پکڑتا، 2 لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں، تو ساتھ اشوک گوتم پکڑا جاتا ہے، تو باقی 2 لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ دونوں لڑکے بھی پکڑے جاتے ہیں، ساروں کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ ہم تو ویڈیو بنانے گئے تھے تاکہ ہم عدالت میں ثابت کر سکیں کہ ہم 50 لاکھ روپیہ کس چیز کا دیں، یہ تو
لیونگ ریلیشن شپ میں کسی غیر بندے کے ساتھ رہ رہی ہے، تو یہ چیز ثابت بھی ہو چکی ہے کہ یہ زنا بازی بھی کر رہی تھی، بیوی میری تھی، ساتھ مجھے ڈیورس بھی بھیج رہی ہے، مجھے 50 لاکھ کا نوٹس بھی بھیج دیا ہے اور رہ بھی کسی غیر مرد کے ساتھ رہی، یہ چیز خیر ثابت بھی ہوگی۔ خیر وہ عرضی لگاتے ہیں پولیس کو، مطلب عدالت کو، ہائی کورٹ کو بیل کے لیے، تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کی عرضی قبول بھی ہو جاتی، 5 مہینے بعد ان کو بیل مل جاتی ہے، اور جو لڑکے دو دوست ہوتے ہیں وہ بھی بیل کے لیے عرضی لگاتے ہیں، لیکن فی الحال ان کو بیل نہیں ملتی، اور اشوک گوتم جو ہوتا ہے ان کو بھی بیل نہیں ملتی۔ لیکن یہاں پہ مزداری کی جو بات ہوتی ہے، اشوک گوتم کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ریتیکا کے والدین کے اور ننیال کے اوپر پریشر بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیس واپس لیں، آپ کی بیٹی تو مر گئی لیکن آپ کی بیٹی نے غلط کیا، آپ کیس واپس لیں۔ لیکن یہاں پہ میرے دیکھنے کے مطابق لڑکی نے بھی تو خیر غلط کیا، لیکن شروعات لڑکے نے کری۔ لڑکی کی زندگی تو جب عذاب بن گئی، وہ تو اپنے لیے کوئی ہمدرد ڈھونڈ رہی تھی، لیکن پہلا تو ہمدرد نہیں ملا، خیر دوسرا بھی اسے ہمدرد نہیں ملا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کے اوپر سارے معاملات چھوڑتی، لیکن وہ خود ہی سمجھدار اور سیانی بن رہی تھی، جس وجہ سے یہ سارا غلط رزلٹ نکلا۔ خیر اب وہ جیل کے اندر ہے، اشوک گوتم اور اس کا دوست، لڑکیاں دونوں بیل کے اوپر باہر ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا بنتا ہے اس کیس کا، جو بھی بنے گا وہ تو پھر آگے چل کے ہی پتہ چلے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔